انسان اگر چاہے اپنے قلب کو بہتر کرنا تو ذکر سے اپنے آپ کو قلب کو بہتر کرے. ذکر انسان کے وجود کو بہتر کرتا ہے. اب ذکر 3 طرح کا ہے. ایک انسان اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے لسانی، ایک انسان اپنے اعضاء و جوارح سے ذکر کرتا ہے، اور ایک انسان اپنے قلب سے ذکر کرتا ہے. ہم سب کا قلب ذکر کر رہا ہے. ہم سب کے اعضاء و جوارح جو ہمیں سمجھ میں نہیں آتے وہ ذکر کے اندر ہیں، لیکن ہمیں ان کی آواز نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو دنیا میں اس طرح مگن ہو گئے ہیں کہ ہمیں ان اذکار کی آواز نہیں. اگر ہم ذرا سی محنت کریں، ذرا سا اپنے آپ کو صاف کریں، تو ہمیں موجودات کے اذکار کی آواز آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اس کے لیے خلوت کی ضرورت ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ انسان اپنی ہر حیثیت میں خدا کی بندگی کرے. کل میں نے آپ کے سامنے بندگی کی کچھ خصوصیات اور خصلتیں بتائیں. خوب اسی کو ہم نے اپنی زندگی پہ طاری کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ نور کی تجلی ہمارے قلب پہ ہو تو ہمیں اپنے قلب کو صاف کرنا پڑے گا. ولایت کو قبول کرنا آسان نہیں ہے. ولایت میں اپنے آپ کو جان دے دینا آسان نہیں. ہر کسی کے بس کا کام نہیں تھا امام حسین کے کاروان میں شامل ہوتا. کیوں؟ جن کے قلوب پاک تھے یا جن پر امام حسین نے تجلی کی وہ قلب آمادہ ہو گئے. آج بھی جو آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ کے قلوب پر امام حسین کی محبت نے تجلی کی ہوئی ہے، اور یہ تجلی انسان کے وجود کو آگے کی طرف بڑھاتی. انسان گناہ انسان کے قلب میں اگر راسخ ہو جائے تو انسان کو توبہ کرنے سے بھی روک دیتا ہے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، کہ جب انسان نیکی کرتا ہے تو ایک سفید نقطہ اس کے قلب میں آتا ہے. جتنی وہ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے اس کا قلب سفید ہوتا چلا جاتا ہے، اور یہ نیکی اس کو سجدے کی دعوت. ایک سجدہ جو انسان کرتا ہے وہ سب سے بڑی نیکی ہے. یہ ایک سجدہ اس کے قلب میں ایک سفید سپاٹ پیدا کرتا ہے. لیکن اسی کے مقابلے میں اگر ایک شخص گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ اس کے قلب میں سیاہی کو پیدا کرتا ہے. گناہ پھیلتے جاتے ہیں، قلب سیاہ ہوتا جاتا ہے، اور قلب پھر جب پورا سیاہ ہو جائے تو خدا قرآن میں کہتا ہے پھر ہم نے ان قلوب پہ مہر لگا دی ہے. اب یہ پلٹنے والے نہیں ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، فوراً توبہ کرنی چاہیے. کیوں؟ توبہ اس سیاہ نقطے کو ہلکا کر دیتی ہے. اب یہ سب کچھ سافٹ ویئر ہے، یہ ہارڈ ویئر نہیں ہے. آپ کو دنیا کی کوئی چیز بتائے گی نہیں کہ میں نے استغفار کیا. ابھی یہ استغفار آپ نے زبانی نہیں کرنا کہ مثلا میں نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، گناہ بھی ہو رہا ہے استغفر اللہ. نہیں، یعنی میں شرمندہ ہوں پروردگار، یہ جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے میں تیری بات. یہ شرمندگی قلب کو نرم کرنا شروع کر دیتی ہے، اس سیاہی کو پگھلانا شروع کر دیتی ہے. کیسے کیسے لوگ جو ہے وہ اللہ کے اولیاؤں کی بارگاہوں میں آئے، اور کیسے جو ہے وہ اللہ نے ان کو قبول کر لیا. کتنے لوگ تھے کہ جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ کس طریقے سے، شخص جو ہے وہ اس کو بھیجا گیا. ایک شخص نے مکہ میں ایک شخص کو پیسے دیے، بیٹھا ہوا تھا، اس کے گھر کے مسائل تھے. کہا میں سارے تیرے گھر کے مسائل پورے کرتا ہوں، یہ تلوار لے اور جا کر مدینہ میں رسول کو مار کے آیا. اب یہ آیا تو دکھانے کے لیے کہ میں مثلا میں آیا ہوں، سننے آیا ہوں، چھپ کر مسجد نبوی پہنچ گیا بہرحال کسی طریقے سے، اور آ کر جو ہے وہ رسول کے سامنے بیٹھا. رسول خدا تھے، رسول خدا جانتے تھے کون کس حالت سے آیا ہے. رسول ہیں، دلوں کے حالوں کو جانتے ہیں، باطن کو بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. اس سے کچھ پوچھا، اس نے کچھ بتایا تو کہا اگر تو سوال پوچھنے آیا ہے تو اپنے ساتھ تلوار کیوں لے کے آیا ہے. جب یہ سنا تو اصل تو عجیب سا ہو گیا.
پہچان گیا کہ یہ حق کا رسول ہے جسے میرے چیزوں کا بھی پتہ ہے، مسلمان ہو گیا، اسلام قبول کر لیا، واپس گیا۔ جس شخص نے پیسے ایسے دیے تھے پورے گھر کے، اس نے بولا کہا کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، مگر کیونکہ دوست تھا اس کا، تو جب فتح مکہ پہ رسول خدا مکہ میں داخل ہوئے، کیونکہ اس نے رسول خدا پر حملہ کرنے کی پلاننگ کی تھی تو ظاہر ہے مشکل میں تھا، تو وہ رسول خدا کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ وہ جو شخص ہے وہ میرا دوست ہے، اگر آپ اس کو بخش دیں وہ شرمندہ ہے کہ جو اس نے کام انجام۔ رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے، رحمت للعالمین ہے، کہا ٹھیک ہے، کہا یہ میرا امامہ لے جاؤ اور اس امامے کے ساتھ اس کو لاؤ تاکہ لوگ اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ عزیزان محترم، خوب رسول قلوب کو منور کرتے ہیں۔